السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر چند آیتیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان باتوں کو دوبارہ یادہ کرتے ہوئے ذکر کرنے کے بعد کہ یسارعون فی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ نیک کام سر انجام دینے کی وجہ سے اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یعنی یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ یہی لوگ اصل نیک شمار ہوتے ہیں جو یہ نیک کام کرنے والے ہیں۔ اب یہ حکم امت کے لیے ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو کیا مسلم امہ میں ہمیں یہ نظر آتی ہیں باتیں جس کے بعد کہا جائے کہ وہ خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے؟ بلکہ آج کل تو مغربی دنیا بھی، میڈیا بھی اتنا زیادہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ان کے نقاش ظاہر کر رہا ہے، اس میں حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ برائیاں ان میں ہیں۔ تو پھر کون وہ خیر امت ہے جو سب سے بہتر ہے اور سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، جو نیکیوں کی تلقین کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا اور یہ عہد کیا کہ ہم تمام ان باتوں پر عمل کریں گے جن کے کرنے کا
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور تمام ان باتوں سے رکیں گے جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور نیکیوں کو آگے بڑھائیں گے، اپنے اندر بھی نیکیاں رائج کریں گے، اپنے گھروں میں بھی نیکیاں رائج کریں گے، اپنے ماحول میں بھی نیکیاں رائج کریں گے، اور معاشرے میں بھی رائج کریں گے، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی رائج کریں گے، اور یوں پھیلتے پھیلتے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکیوں کو رائج کرنا ہے اور برائیوں کو روکنا ہے۔ اب امت کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، امت میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ یہ فرض جو ہے جس طرح مردوں کا ہے اسی طرح عورتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت میری امت سے باہر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہے۔ عورتیں بھی اسی طرح ذمہ وار ہیں ایک سب کام کرنے کی جس طرح مرد ذمہ وار ہے، اور اگر عورتیں اس فریضے کو انجام نہیں دے رہی تو تب وہ امت سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک نشانی ہی بتائی گئی ہے امت میں شامل ہونے والوں کی۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح مردوں کے لیے نیک کام کرنا، نیکیاں بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، اور نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی، بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی نیک کام کرنا اپنے اپنے دائرے میں، اور نیکیوں کی تلقین کرنا اور برائیوں سے رکنا اور برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ جس طرح مرد برائیاں کر کے اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اسی طرح عورتیں بھی اس دائرے سے باہر نکل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت بھی خیر امت کا حصہ ہے، اور کون سی عورت، جیسا کہ میں نے کہا، کون سی عورت ہے جو خیر امت کا حصہ ہے؟ وہ عورت ہے جو اس بات کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے تمام ان باتوں پر عمل کرنا ہے جن کے کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن کریم کی ابھی ہم نے تلاوت سنی، سچ بولنے والی، نیکیاں قائم کرنے والی، روزے رکھنے والی، اپنے حفاظت کرنے والیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور باتیں جو ہیں ایک مومن عورت میں، جس طرح مومن مرد میں ہونا ضروری ہیں، مومن عورتوں میں بھی ضروری ہیں۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جب صرف یہی نہیں کہ آپ میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں، بلکہ فرمایا کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایک مومنہ ہمیشہ اگر مومنہ ہونے کا حق ادا کر رہی ہے، چاہے وہ بچی ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہے، چاہے وہ بڑی عمر کی عورت ہے، اس سے دوسرے کو بھلائی اور خیر پہنچنی چاہیے، دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا رہی تو پھر سوچیں، غور کریں۔ بڑے فکر کا مقام ہے کہ آپ ان میں شامل نہیں، امت کی ان لوگوں میں شامل نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خیر امت ہو، اور جنہوں نے اس زمانے میں پھر اس عہد کی تجدید کی ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی تمام برائیوں کو چھوڑتے ہیں اور تمام نیکیوں کو اختیار کریں گے، اور ان حکموں پر چلنے کی کوشش کریں گے جن پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ بس ایک حقیقی مومنہ کبھی کسی دوسرے کا برا نہیں چاہ سکتی۔ جب بھی اس کے سامنے کو آئے گا، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اس سے سوائے خیر کے، بھلائی کے اور فائدے کے اور کچھ نہیں ملنا۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مجھے کسی مومنہ عورت سے کوئی نقصان پہنچ سکے۔ نیکیوں کی ہدایت کرنے والی ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والی ہیں، لیکن نیکیوں کی ہدایت کرنے کے لیے پہلے خود
نیکیوں کو اختیار کرنا ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں اس کو کیوں کہتے ہو؟ بس ظاہر ہے کہ نیکیوں کی تلقین جب کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی ان نیکیوں میں اس طرح ڈبونا ہے کہ آپ سے ہر وقت خیر ہی خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جس کو توفیق ہے، لیکن نماز تو بہرحال فرض ہے۔ پھر توحید کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش ہے۔ ایک احمدی یہ عہد کرتا ہے، ابھی آپ نے عہد دہرایا کہ میں ان تمام نیکیوں کی کوشش کرتی رہوں گی، تو اگر عہد دہرانے کے بعد بھی یہاں سے اٹھ کر جائیں اور بھول جائیں سب کچھ تو خیر امت میں شمار نہیں ہو سکتی۔ اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا ہے، تبھی توحید کا قیام ہو سکتا ہے۔ شرک خفی، بعض چھپے ہوئے شرک ہوتے ہیں جو ظاہری بتوں کے شرک نہیں ہوتے، لیکن اندر ہی اندر انسان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا نماز نہ پڑھو، آج فلاں دعوت پہ جانا ہے، فلاں فنکشن پہ جانا ہے، فلاں سہیلی کے گھر جانا ہے، وہاں چلے جاؤ، وضو نہ کرو، ہمارا میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یہ شرک خفی ہیں۔ حقوق العباد ہیں، ان میں والدین سے احسان کا سلوک ہے، اور والدین سے سب سے زیادہ والدین سے احسان کے سلوک کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان سے کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا پوسا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور یہ دعا ان کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ایک مستقل دعا ہے۔ اگر ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر عورت یہ دعا کر رہی ہوگی تو خود بھی اس کو احساس ہو رہا ہوگا، جو بچوں والیاں ہیں جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہوں گی تو ان کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہم نے بھی دعا لینی ہے، ہمیں بھی ان نیکیوں پر قائم ہونے کی ضرورت ہے جو ہمیں ان دعاؤں کو حقدار بنائیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو اگر غور سے پڑھا جائے اور دعا غور سے کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی برائی چاہنے والی کبھی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دعا میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو ساس بہوؤں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بہو جب اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہوگی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے جو رحمی رشتہ دار ہیں خامد کی طرف سے وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، میرے خامد کی ماں باپ پہ بھی رحم فرمائے، میرے ماں باپ پہ رحم فرمائے۔ ماں باپ جو ہیں جب دعا کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور یہ سوچ کر رہے ہوں گے کہ اسی طرح ہمارے بچے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کی دعاؤں کا وارث بننا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ہم بھی نیکیاں کریں ان سے۔ پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ذرا سی بات پر بعض رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک نیکی جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ بس رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ اگر یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کی نیکی رہے تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جو رشتے برباد ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، خاوند اور بیوی کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ نندوں اور بھابھیوں کی لڑائیاں ہیں، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہیں،
اگر ایک دوسرے سے حسن سلوک کر رہے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پیدا ہوں، برائیاں پیدا ہوں۔ بس یہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والی مومنات کا کام ہے کہ اپنے رشتوں کا بھی پاس اور خیال رکھیں۔ پھر ہمسایوں سے حسن سلوک ہے۔ ہم یہاں کے ہمسایہ جو ہیں، جو جرمن نہ جاننے والے، ان کو تو آپ حسن سلوک کو اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں، ان سے واسطہ نہیں۔ پھر قریبی ہمسایہ آپ کے جماعت کے ممبران بھی ہیں، ان سے حسن سلوک ہے۔ لیکن جرمنوں سے بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ ہر ایک ہمسایہ، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، یا بدھ ہے، یہودی ہے، یا مسلمان ہے، حسن سلوک ہوگا تو آپ لوگ ان نیکیوں کو پھیلانے والے ہوں گے، اور ان نیکیوں کو پھیلانے کی وجہ سے اب تبلیغ کے میدان کو وسیع کر رہے ہوں گے۔ بس یہاں بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 کوس تک، یعنی 100 میل تک تمہارے ہمسائے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ہمسائے کی صرف تمہارے گھر کا 7 دیوار جڑی تمہارا ہمسایہ ہے۔ جماعت کے تمام افراد تمہارے ہمسائے ہیں۔ جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، 3-4 ہزار 5 ہزار جتنی بھی تعداد ہے، ہر ایک جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا دوسرا ہمسایہ ہے، اور یہ ہمسایگی کا حق آج کے لیے نہیں، یہ ان 3 دنوں کے لیے نہیں، بلکہ اب اس ہمسایگی کے حق کو مستقل آپ نے نبھانا ہے۔ اس سوچ کو وسیع کریں گی تو پھر دیکھیں ایک ایسا حسین معاشرہ اب پیدا کرنے والی ہو جائیں گی، وہ خوبصورت معاشرہ پیدا کرنے والی ہو جائیں گی جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جس کو پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ وہ معاشرہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، قربانیاں کرنے والا معاشرہ، ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے والا معاشرہ۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے حق لو، اسلام کہتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرو۔ تم ہر ایک جو ہے دوسرے کا حق ادا کرے۔ جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہوگا تو وہاں یہ قانون نہیں بنے گا جس طرح دنیاوی قانون بنتے ہیں ملکوں کے، کہ ہم نے حق لینا ہے، ہمیں عورتوں کا حق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں ووٹ کا حق چاہیے، ہمیں فلاں چیز کا حق چاہیے۔ بلکہ جب آپ یہ سوچو گے کہ ہم نے حق دینے والا بننا ہے تو ہر ایک دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوگا، اور جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوگا تو یہ سوچ کبھی ابھر ہی نہیں سکتی کہ ہمارے حق ادا کرو۔ بس یہ سوچ ہر احمدی کی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر عورتوں کی جنہوں نے اگلی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ پھر امانت اور عہد کی حفاظت ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری مجالس میں، مردوں میں بھی اب تو ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ مجلسیں جب بیٹھتی ہیں تو اس کی امانت کا حق ادا نہیں کرتی۔ آپ کی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، یا جماعت کی مجلس ہے کوئی، اس میں جب آپ آئیں، وہاں جو باتیں سنیں اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ جب آپ اس بات کو آگے جا کے کسی سے اور سے کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے امانت کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی۔ بعض جماعتی باتیں ہیں، بعض مسائل ہیں عاملہ میں ڈسکس ہوتے ہیں، بعض تربیتی مسائل بعض لوگوں کے، بعض بچیوں کے مسائل عاملہ میں ڈسکس ہو جاتے ہیں۔ اگر عاملہ ممبر یا کوئی بھی عورت یا نوجوان لڑکی شک ہو، اگر اس کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، اس گواہی کو یا اس بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھتی، اور اگر کوئی باتیں پتہ لگتی ہیں کسی دوسرے کے بارے میں، ان کو دوسروں کو پھیلاتی ہے یا باہر جا کے کسی اور سے ذکر کرتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، اور جب امانت کا حق ادا نہیں کیا تو اب آپ ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہو سکتی جو خیر امت کرانے والی عورتیں ہیں۔ عہد کی حفاظت ہے۔ ایک عہد ہے، ایک عہد بیت آپ نے باندھا، پھر ہر اجلاس میں آپ لجنہ کا عہد دہراتی ہیں، ناصرات ہیں اپنے ناصرات کا عہد دہراتی ہیں۔ 10 سال سے اوپر کی لڑکیاں جو ہیں ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔
اگر اپنے عہد نہیں پورے کرتی تو وہ بھی غلط کرتی ہیں۔ پھر سچائی کا اظہار ہے۔ سچائی کا اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ بدوؤں کی طرح جو بات منہ میں آئے سچ کہہ دیا ہم بہت سچے ہیں، ہم نے یہ کہہ دیا کسی کے منہ پر کھڑے ہو کے مجلس میں کہ تمہارے میں یہ برائی ہے، اگر وہ برائی ہے بھی تو تب بھی تمہیں کہنے کا حق نہیں۔ یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جب تمہیں کسی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہاں تم جو سچ ہے اور حق ہے وہ کہو، اور پھر کوئی حق اس کے بعد تمہارا نہیں بنتا کہ تم جا کے پھر اس بات کو باہر لوگوں میں کرتے پھرو۔ پھر سچائی کا اظہار یہ ہے کہ اگر اپنے بچے بھی تو غلط کام کر رہے ہیں اور جماعتی ذریعے سے پوچھا جاتا ہے یا کہیں بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے بچے نے غلط کام کیا، تو گواہی دو، سچی گواہی دو کہ ہاں یہ غلط کام کیا اور میں اس سے کراہت اور نفرت کا اظہار کرتی ہوں۔ اگر نہیں تو یہاں بھی سچائی کا اظہار نہیں کرو۔ پھر امانتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ امانتوں کے حق ادا کرنے میں پہلے تو امانت کی حفاظت تھی نا، اب یہاں حق ادا کرنا ہے، اور حق ادا کرنے میں عہدیداران ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے لیول کی جو عہدیدار ہے، اپنے حلقے کی، اپنے محلے کی، اپنی گلی کی، اس سے لے کے مرکزی عہدیدارات جتنی ہیں، ان سب تک کا یہ فرض ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ اور حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کو صحیح طرح بجا لائیں، اور اگر کوئی راز کی باتیں ہیں بعض تو ان کے اپنے حد تک محدود رکھیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا۔ پھر انتخابات ہوتے ہیں، وہاں ایک انتخاب جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد رپورٹیں آتی ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، اس طرح تھی، اور فلاں اس طرح تھی، اور ہم نے ووٹ دے دیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے غلط عورت کو ووٹ دے دیے، غلط عہدیدار کو ووٹ دے دیا اپنے لیے، تو یہ آپ لوگوں کا قصور ہے۔ اسی طرح جب صدرات بنتی ہیں، صدرات اگر اپنی عاملہ میں ایسی عورتوں کو نہیں چنتی جو اس کام کو بجا لانے کی حقدار ہے، جو قواعد بنے ہوئے ہیں ان کو پورا نہیں اترتی۔ مثلا میں نے کہا ہے کہ پردہ ایک ضروری چیز ہے، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو کسی قسم کا عہدہ نہیں دینا۔ تو اگر صدرات جو ہیں اس قسم کی عورتوں کو اپنے عاملہ میں رکھتی ہیں تو وہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہی۔ غرض کہ بہت ساری چیزیں ہیں امانت کے حق ادا کرنے کی، ان میں باریکی میں جا کے آپ کو دیکھنا چاہیے، تبھی آپ ان لوگوں میں ہو سکتی ہیں جو خیر امت ہوں گی۔ پھر دوسرے کی خاطر قربانی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حق دینا جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ حق ادا کرو، یہ نہیں کہ اپنے حق چھینو۔ تم حق ادا کرو، ہر ایک اپنا حق ادا کرے گا، قربانی کا جذبہ ہوگا تو یہ حق ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ بس قربانیاں ایک دوسرے کی خاطر بھی قربانیاں ہونی چاہیے، پھر اسی سے آگے بڑھتی ہے بات اور جماعت کی خاطر قربانی کی توفیق ملتی ہے۔ پھر عاجزی دکھانا ہے۔ عاجزی دکھانا بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ابھی نظم بھی آپ نے سنی، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو، اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ عاجزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کسی کو یہ زوم کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کو یہ زوم کہ میرے پاس زیور زیادہ ہے، کسی کو یہ زوم کہ میری تعلیم زیادہ ہے، کسی کو یہ زوم کہ میرے بیٹے ہیں اور دوسرے کے بیٹے نہیں ہیں، وہاں بھی تکبر ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کو انتہائی ناپسند ہیں۔ پھر بہت سارے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کی خدمت ہے وہ عاجزی سے کرتے رہنا چاہیے۔ پھر حسن ظن کرنا ہے۔ بد ظنی جو ہے
وہ ایک ایسی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ اگر یہ بدزنیاں دور ہو جائیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑوں میں بھی اور اپنے معاشرے کے جھگڑوں میں بھی، وہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ میں چند باتیں وہ بتا رہا ہوں جن کا موٹی موٹی باتیں میں نے چنی جن قرآن شریف میں جن کا ذکر ہے۔ پھر شکر کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، وہ تمہیں اور دے گا، تمہارے نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ بس اپنا دائرہ جو ہے اپنے گھریلو زندگی میں بھی اس کا شکر ادا کریں، اپنے خامدوں کی کمائی دیکھیں، ان کے اندر خرچوں میں رہ کے گزارا کریں، گھر چلائیں، اس کا شکر ادا۔ خاص طور پر بعض نئی شادی شدہ لڑکیوں کے مجھے بعض مسائل آ جاتے ہیں، کہاں تک یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لڑکا الزام لگا رہا ہوتا ہے لڑکی پر اور لڑکی لڑکے پر۔ الزام یہ ہوتا ہے لڑکے کا کہ اس کا مطالبہ بہت زیادہ ہے، اور بعض دفعہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، یہ ہر مہینے یا ہر ہفتے ہمیں بیوٹی پارلر نہیں لے کے جاتا۔ یہ تو ایک احمدی عورت کا یا احمدی لڑکی کا مقصد نہیں ہے بیوٹی پارلر جانا۔ اگر کسی کے پاس توفیق نہیں ہے تو کس طرح لے جا سکتا ہے؟ اپنے حدوں کے اندر رہ کر گزارا کریں تو تبھی رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ پھر اور اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تمہیں بڑھاؤں گا میں۔ ہر جو نیا جوڑا جو اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے اس کا ابتدا تھوڑے سے ہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو زندگی گزرتی ہے تجربہ حاصل ہوتا ہے، مردوں کی آمدنیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں اور وسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بس صبر اور حوصلے اور شکر کی عادت ڈالیں گی نوجوان لڑکیوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رشتے بھی قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بھی وارث بنتی چلی جائیں گی آپ لوگ، اور ان لوگوں میں بھی شمار ہوں گی جن کو پھر اللہ تعالیٰ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے عہد پورے کرنے والی ہوں گی۔ پھر معاف کرنے کی عادت ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ انصاف کرنا ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اپنے قریبی عزیزوں اور اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو گواہی دو۔ یہ انصاف ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ یہ انصاف ہے۔ اگر جماعت احمدیہ میں یہ انصاف نہیں رہے گا تو پھر جماعت احمدیہ کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، یا کم از کم اس شخص کا جماعت میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر یہ انصاف قائم نہیں کرتی۔ اگر یہ بے انصافی عہدیداروں سے ہو رہی ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر آج یہاں نہیں پکڑے جاتے، نظام کی نظر میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یہ انصاف قائم کرنا ہے آپ لوگوں نے، بس اس کی کوشش کریں۔ پھر احسان کرنا ہے، صرف انصاف نہیں کرنا بلکہ احسان ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ اس سے پیار کا سلوک کریں، شاید اسی سے اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر نہیں بھی ہوگی تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مورد ثواب بن جائیں گے۔ آپ کا عمل جو ہے خوش خلقی ہے، یہ بہت اعلیٰ خلق ہے، ہنس کے ملنا، مسکرا کے ملنا، سلام کرنا۔ صفائی ہے، اس کا خیال احمدیوں میں مسلمانوں میں جتنی صفائی کا توجہ دلائی گئی ہے، صرف ظاہری صفائی نہیں، اپنے گھروں کی صفائی بھی ہونی چاہیے، اپنے ماحول کی صفائی بھی ہونی چاہیے، اپنے ذہنوں کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ کوئی گندے خیالات، کوئی فضول چیزیں آپ کے ذہنوں میں نہ آئیں۔ غصے پر قابو پانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غصے پر قابو پاؤ۔ پھر برائیاں کون کون سی ہیں جن سے خود بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے؟ کنجوسی، بخل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ جہاں
اپنے مفاد ہوئے وہاں تو دے دی اللہ تعالیٰ کی فضل سے اکثریت احمدی عورتوں کی تو خاص طور پر ایسی ہے جنہوں نے کم از کم جماعتی قربانی کے لیے کبھی بخل سے کام نہیں لیا. جب بھی کچھ کہا گیا بڑھ کے اپنی جیبیں خالی کیں، بلکہ اپنے خامدوں کی بھی جیبیں خالی کر دیں. بعد میں بے خامد لڑتے رہے ان سے. لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو ذاتی اخراجات تو کر سکتی ہیں لیکن قربانی نہیں کر سکتی. قربانی کرنے والی جیبیں جو ہیں وہ محدود ہیں، وہی ہیں، ان میں اضافہ ہونا چاہیے. پھر عیب لگانا یہ بھی ایک برائی ہے. دوسرے پر بلا وجہ کسی بات پہ عیب لگا دیا. اگر اس سے ایک تو رشتوں میں دراڑیں بھی پڑتی ہیں اور معاشرے میں پھر گندگی پیدا ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی. اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. تحقیر و تمسخر ہے ہر ایک کا. مذاق بھی ہونے چاہیے تو ایک حد تک ہونے چاہیے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے. خاص طور پر نوجوان لڑکیاں بھی غور سے سن لیں. 10 12 15 سال کی لڑکیاں بھی اب ان کی آپس میں مذاق کرتی ہیں. بعض دفعہ بڑی عورتیں بھی کر دیتی ہیں. لیکن اس میں جس میں تمسخر ہو ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے. حسد ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. جب حسد سے بچیں گی تو حسد سے بچنے کی تلقین بھی کر سکیں گی. فضول خرچی کی بات میں پہلے ہی کر آیا ہوں کہ اتنے اپنے پاؤں اتنے ہی پھیلائیں جتنی چادر ہے. اس سے زیادہ بڑھیں گی تو فساد پیدا ہوں گے گھروں میں. لغو باتیں ہیں. ان لغو باتوں کے لیے خاص طور پر بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، لغو باتیں صرف باتیں ہی نہیں جو بڑی بوڑھیاں بیٹھ کے کرتی ہیں، وہ تو کرتی ہیں، ان کو رکنا ہی ہے اس سے. لیکن 10 12 سال کی عمر کی لڑکیاں سے لے کے نوجوان لڑکیوں تک جو ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے یہ آج کل لغویات میں شامل ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ سارا دن ایسے پروگرام دیکھ رہی ہیں جس میں کوئی تربیت نہیں ہے تو یہ لغویات ہیں. انٹرنیٹ ہے، اس میں بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں جہاں سے پھر آپ واپس نہیں آ سکتی اور بے حیائی پھیلتی چلی جاتی ہے. بہت سارے ایسے بعض دفعہ معاملات آ جاتے ہیں کہ غلط قسم کے گروہوں میں لڑکوں نے لڑکیوں کو کسی جال میں پھنسا لیا اور پھر ان کو گھر چھوڑنے پڑے اور بدنامی کا باعث ہوئی اپنے خاندان کے لیے بھی، جماعت کے لیے بھی. اس لیے انٹرنیٹ وغیرہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی ذہنوں کو زہریلا کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بہت سارے پروگرام ہیں. ٹی وی پہ بے حیائی کے بہت سارے پروگرام ہیں. چینل ایسے والدین کو بھی بلاک کر کے رکھنے چاہیے جو بچوں کے ذہنوں پہ گندے اثر ڈالتے ہیں. ایسے چینل مستقل لاک ہونے چاہیے. اور جب بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوں 1 2 گھنٹے جتنا بھی دیکھنا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھیں بے شک بچیاں، لیکن پاک صاف ڈرامے یا کارٹون اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر غلط پروگرام دیکھے جا رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور 12 13 سال کی عمر کی بچیاں جو ہیں ان کو بھی ہوش کی عمر ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس سے بچیں. آپ احمدی ہیں اور احمدی کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو ایک نرالا اور انوکھا کردار ہو، پتہ لگے کہ یہ احمدی بچی ہے. پھر ایک یہ بھی بڑی برائی ہے بغیر علم کے بات کرنا. کسی بات کا علم نہیں، سنی سنائی بات کر دی اور بعد میں جب پوچھو تحقیق کرو کہ کسی کے خلاف جب الزام ہو جاتا ہے عیب لگتا ہے اور سنا سنایا عیب لگ رہا ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی 6 7 سال پہلے ہوئی تھی. اس موقع پر اس عورت کو یا اس شخص کو سزا بھی مل گئی تھی، اس کی کارروائی بھی ہو گئی تھی، وہ معافی بھی ہو گئی. اب دوبارہ وہ جب عورت عہدیدار بنائی گئی تو دوبارہ اس کی شکایت اس لیے کر دی گئی کہ وہ پرانی باتیں کھیڑی گئیں. یہ جو ہے یہ غلط قسم کی بات ہے. یا کہہ دیے گا میں نے تو صرف فلاں سے سنا تھا کہ اس میں یہ برائی ہے. یہ سنی سنائی بات جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے بالکل غلط چیز ہے. خود آنکھوں دیکھی بات ہو اس کو بھی محتاط طریقے سے
کرنا چاہیے، کجا یہ کہ سنی سنائی باتیں پھیلا دیں۔ غیبت ہے، غیبت ایسی بیماری ہے کے بارے میں فرمایا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنی مردہ بہن کا گوشت کھاؤ؟ اگر یہ پسند نہیں تمہیں تو پھر غیبت بھی نہ کرو، کسی کی برائیاں نہ کرو اس کی پیٹھ پیچھے۔ اگر برائیاں کر رہی ہو تو اسی طرح ہے جس طرح مردہ کا گوشت کھا لیا۔ حضرت خلیفہ اول نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تم سمجھو کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کباب بنا کے کھا رہے ہو۔ کیا کریہت نہیں آئے گی تمہیں؟ اس وقت شاید بعض حساس طبیعتیں ایسی ہوں جن کو اس وقت سے متلی شروع ہو جائے اس بات کو سن کے، لیکن جب غیبت کر رہی ہوتی ہیں اس وقت بڑے مزے لے کے چسکے لے کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور غیبت ہے یہی کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کا پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ آن صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں اور تب تم بھی وہ بات کر رہے ہو پھر تو یہ جھوٹ ہے کہ جھوٹی بات اس کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ بس غیبت جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ ایک شرک ہے، جھوٹ بہت گندی عادت ہے جو ہماری بچیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جھوٹ سے بڑی برائی اور کوئی نہیں ہے۔ اور جھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کسی بڑی بات میں جھوٹ بولنا، چھوٹی سی بات میں بھی غلط بیانی اگر کرتے ہیں آپ لوگ تو یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ جو آہستہ آہستہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ آپ کو ہر بات جو ہے اس میں گول مول بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کبھی سیدھی اور قول سدید کی بات نہیں کرتے، اور یہی پھر بڑے ہو کر جب پکی عادتیں ہو جاتی ہیں تو فساد، معاشرے میں فساد کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص کو کہ ساری برائیاں تم چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے تو ایک برائی چھوڑ دو جھوٹ کی، اور جب وہ جھوٹ کی برائی چھوڑی تو ساری برائیاں دور ہو گئیں۔ بس بچیاں بھی یاد رکھیں کہ جھوٹ، ہلکا سا بھی جھوٹ جو ہے کبھی نہیں بولنا۔ پھر مایوسی میں بعض دفعہ لوگ آ جاتے ہیں، اور مایوسی میں وہ لوگ خاص طور پہ جن کا جماعتی لحاظ سے جو مایوسی ہے وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت وعدے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وعدے پورے ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ میں بعض واقعات بھی آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو پھیلا رہا ہے، لیکن بعض لوگ نوجوان لڑکیوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ بعض انٹرنیٹ اور بعض لوگوں کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی، یا کسی بھی قسم کی مایوسی کی باتیں ان سے شروع ہو جاتی ہیں، اور دشمن مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے اندر، مخالفین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو میڈیا آج کل کا خاص طور پہ ویب سائٹس وغیرہ، ان کے ذریعے سے بہت بیہودہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ذہنوں میں مایوسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور مایوسی پیدا ہونے کے بعد دین سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مایوسی بھی، اس معاملے میں بھی خیال رکھیں کہ کبھی کسی قسم کا مایوسی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ بس یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، ان کو اگر قائم رکھیں گی تو یہی نیکیاں ہیں جو آپ میں قائم رہ کر پھر آگے ان نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ آپ بنیں گی۔ یہ برائیاں ہیں جن کو آپ اپنے اندر سے نکالیں گی تو ان برائیوں کو روکنے کا ذریعہ آپ بنیں گی۔ پھر ایک احمدی عورت، ایک احمدی بچی جب یہ باتیں اختیار کرے گی پھر آگے بڑھے گی تو ان لوگوں میں شامل ہوگی جو صالحات کہلاتی ہیں، جن کا بھی آپ نے ذکر سنا تلاوت میں بھی۔ وہ صالحات بنیں گی جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ بندیاں ہیں، وہ عورتیں اور وہ بچیاں بنیں گی جن کو اللہ تعالیٰ پھر پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والی ہوتی ہیں۔ وہ ہر کام وہ کرتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ہر اس کام سے رکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے لیے خاص طور پر، آپ نے یہ سنا بھی ابھی تلاوت میں بھی، کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔
اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ اولاد کا قتل کا مطلب ہی یہی ہے جو پہلے جس طرح میں ذکر کر آیا ہوں، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کی غلط طور پر جانبداری سے ان کی طرفداری کرنا، غیر جانبداری سے ان کی باتوں کو اہمیت دینا، اور سچی بات کو چاہے وہ عہدیداروں کی طرف سے آ رہی ہو یا کہیں سے آ رہی ہو، باہر معاشرے سے آ رہی ہو، اس کو رد کر دینا، ان کی تعلیم کی طرف پوری توجہ نہ دینا۔ بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں اور خود خاوند کام پہ چلا گیا، خود اگر تو پردے کا تھوڑا بہت لحاظ ہے تو شاید کوئی چادر اٹھائی، اسکارف اٹھایا یا کوٹ پہنا تو چلی گئیں، نہیں تو ویسے ہی سر پہ دوپٹہ رکھا اور ہمسایوں کے باتیں کرنے ادھر ادھر نکلتی چلی گئیں، سارا دن گھر سے گزار کے باہر، شام کو واپس آئیں تو بچے بیچارے بعض دفعہ دودھ پی کے یا جوس پی کے یا کوئی سیب پھل کھا کے سو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں۔ بس اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، نہیں تو یہ اولاد کا قتل ہے۔ اولاد پھر بگڑتی ہے اور پھر وہ نہ ان کے اپنے کام کی رہتی ہے نہ جماعت کے کام کی رہتی ہے۔ اولاد بھی امانت ہے آپ کے پاس جماعت کی، اور اس کا حق ادا کرنا بھی ہر ماں کا فرض ہے، بس اس طرح بھی توجہ رہنی چاہیے۔ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہی تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ 10 سال کی عمر تک آہستہ آہستہ عادت ڈالنی چاہیے، اس کے بعد 10 سال کے بعد تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے، اور اس عمر میں اگر عادت پڑ جائے بچوں کو، اور بچوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی بچیاں ہیں، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا اس کو اپنانا ہے، تو اس طرح توجہ رکھنی ہے۔ ماں باپ اس کی نگرانی رکھیں کہ بچیاں نمازیں پڑھ رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ مائیں ہی ہیں جو ایک عمر کے بعد انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچیاں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور ویسے بھی تو گھر میں رہنے والی ہیں وہ۔ اسی طرح اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر قرآن کریم پڑھنے کی طرف تو کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک دینی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں گی تو تبھی خیر امت میں شمار ہوں گی۔ پھر بچوں کے جو دوست ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکیوں کے دوست ہوں یا لڑکوں کے، کہ کس قسم کے دوست ہیں۔ لڑکیوں کو لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لڑکیاں لڑکیوں کی دوست ہوں، لیکن لڑکیاں دوست بھی وہ ہوں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تعلیمی لحاظ سے اگر دوست بنائی ہیں تو تعلیمی لحاظ سے اچھی ہوں، اخلاقی لحاظ سے اچھی ہوں۔ اسی طرح لڑکے ہیں، ان کی نگرانی کرنا ماؤں کا فرض ہے۔ پھر اگر یہ نہیں کر رہی ہیں تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ پھر بعض گھروں میں عادت ہے جماعتی نظام یا جماعتی عہدیداروں کے خلاف باتیں کرنے کا یا ویسے ہی تبصرے کرنے کا، اس سے پھر بچوں کے ذہنوں میں غلط اثر پڑتا ہے، اور جب غلط اثر پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جماعت سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی اولاد کا قتل ہے جو ایک عورت کر رہی ہوتی ہے۔ بس اس قسم کی باتیں، کبھی کسی بھی قسم کا عیب یا غلطی اگر کسی کی ہے بھی آپ کی نظر میں تو اس کو اپنے حد تک محدود رکھیں یا چھپ کے بات کریں، کبھی بچوں کے سامنے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مومنہ پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ وہ گھر کی جو تربیت ہے اس کی بھی ذمہ دار ہے اور ماحول کی بھی ذمہ دار ہے، اور جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اپنے معاشرے کی تربیت کی بھی ذمہ دار ہے، تبھی وہ خیر امت میں شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد ادا کریں گے تو ثواب کا میں حصہ لیں گے، بلکہ عورت بھی جب یہ ذمہ داری ادا کرے گی تو خیر امت بن کے اور اپنے ان عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی حقدار ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو لوگ خواہ مرد ہیں ہوں یا عورتیں،
یہ عورتیں مومن ہونے کی حالت میں نیک کام کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو نیکیاں بجا لانے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے ایک سطح پر کھڑا کر دیا، ایک لیول پر کھڑا کر دیا۔ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنے گا اور جنت کا وارث بنے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی چکا چوند جو ہے کسی عورت کو کبھی ایمان سے نہ پھیرے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو نیکیوں کی طرف توجہ بھی ہوگی۔ بس ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگتی رہیں۔ برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی ہوگی جب ایمان سلامت ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی شرط ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جب کامل ہوتا جائے گا، جس طرح بڑھتا جائے گا، اسی طرح برائیوں سے نفرت ہوتی جائے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی جائے گی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ کل میں نے خطبے میں کہا تھا کہ آج کل تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ہمیں یہی بتایا ہے کہ تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ یہ جہاد جو ہم نے کرنا ہے اپنے اعلیٰ اخلاق سے کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلا کے کرنا ہے، برائیوں کو روک کر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کر کے کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں ساری جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جو باتیں میں نے لی ہیں قرآن کریم سے لی ہیں، نیکیاں اور برائیاں کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی، قرآن، سنت اور حدیث کی روشنی میں ہم نے ان نیکیوں کو پھیلاتے چلے جانا ہے، اور برائیوں سے خود بھی رکنا ہے اور دنیا کو بھی روکتے چلے جانا ہے۔ اور یہی جہاد ہے جو آج کل اس زمانے میں ضروری ہے۔ یہی جہاد ہے جس سے ہم اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے دلائل آپ دنیا کو دیتے ہیں، لیکن دنیا یہ دیکھتی کہ آپ میں خود ان پر عمل کرنے کی کس حد تک صلاحیت ہے اور کس حد تک کر رہی ہیں۔ اگر خود اپنے عمل ویسے نہیں تو کبھی کوئی دنیا پہ اثر نہیں ہوتا اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس کہہ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک احمدی پر ڈالی ہے کہ اپنے عملوں سے تبلیغی میدان میں کود جاؤ۔ تمہارے عمل جو ہیں وہی ہیں جو بہت بڑا کردار ادا کرنے والے ہیں تبلیغ میں۔ اور اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اور جس قوم میں تم رہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا یہاں آ کے بہت ساروں کو مالی لحاظ سے بہت مضبوط کر دیا ہے۔ اس قوم نے احسان کیا ہے کہ آپ کو یہاں رہنے کی جگہ دی ہے۔ اس قوم کا احسان کا بدلہ آپ اسی صورت میں اتار سکتی ہیں جب ان کو تبلیغ بھی کریں، اور حقیقی پیغام جو ہے اسلام کا وہ پہنچائیں۔ قرون اولیٰ کی خواتین نے، صحابیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں ترقی کی ہے، وہاں اپنے اخلاق میں بھی اعلیٰ ترقی کی، اپنے اعمال میں بھی اعلیٰ ترقی کی، اور بہت سارے اعلیٰ نمونے قائم کیے جس کو دیکھ کر دوسرے بھی متاثر ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنی روحانیت کے اعلیٰ معیار قائم کیے، بلکہ اپنی اولاد کی بھی تربیت اس طرح کی کہ وہ امت کے لیے ایک مفید وجود بن سکیں۔ ان کو ایسی تربیت کی کہ ان کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ قربانیاں دیتے چلے گئے۔ یہی آج احمدی ماؤں کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو عہد بیعت آپ نے عہد بیعت باندھا ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جماعت کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں کہ وہ جماعت کی خاطر ہمیشہ قربانیاں کرتے چلے جائیں۔
دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں، صرف عہد دہرانے والے نہ ہوں۔ تعلیمی میدان میں ترقی کرنی ہے، یہ بھی ایک احمدی کا کام ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی ترقی کرے، دنیاوی تعلیم میں۔ پھر یہی حال انہوں نے پہلی جو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے کیا، انہوں نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کی، ان کو دنیاوی طور پر بھی مضبوط کیا، لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر ان کو اس قابل بنایا کہ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اور کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ مائیں، وہ عورتیں خود عملی جہاد میں حصہ لے رہی تھیں۔ اس زمانے میں جب مسلمانوں پر حملے ہوتے تھے تو مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانے کا حکم ملا۔ کبھی کسی حملے میں، کسی جنگ میں مسلمان نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں پہل نہیں کی، ہمیشہ حملے ہوئے تو پھر دفاع کرنا پڑا، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوئیں اس جہاد میں، تلواریں بھی چلائیں انہوں نے۔ وہ دیکھیں، وہ عورت ہی تھی جس نے جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے خامد اور بیٹوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اپنے بیٹے کو دشمن کے ہاتھوں زخمی دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کا حق ادا کر دو آج۔ اور پھر یہ خوشنودی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل کی، یہ سند بھی ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی کہ اے ام عمارہ، آپ جیسی جرت بھلا کوئی دکھا سکتا ہے؟ اور آپ نے اور آپ کے خاندان نے آج حق ادا کر دیا ہے۔ بس ایسی عورتیں بھی تھیں جو مردوں کے مقابلے میں تلوار چلاتی رہیں، اور خود اور اپنے بچوں کو بھی اس راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور کسی قسم کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جرت ان عورتوں میں ایمان کی حرارت سے ہی پیدا ہوئی تھی، اور یہ ایمان کی حرارت ہی ہے جو آج بھی یہ جرت پیدا کر سکتی ہے۔ آج تلوار کا جہاد نہیں، لیکن اپنے اخلاق کو اعلیٰ ترین معیار تک پہنچانے کا جہاد ہے، نیکیوں کو رائج کرنے کا جہاد ہے، برائیوں سے رکنے کا جہاد ہے اور روکنے کا جہاد ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے کا جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، جو بچی ہے، یا بڑی عمر کی عورت ہے۔ اور یہ جرت آج بھی آپ میں پیدا ہو سکتی ہے اگر ایک تڑپ اور لگن ہو جو ان پہلی عورتوں میں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی ایسی ہیں جو اس تڑپ کا اظہار کرتی ہیں، لیکن جو نہیں ان کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے، اور جو ہیں ان کو اپنے معیار اور بلند کرنے چاہیے تاکہ اس قوم تک ہم احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام جلد سے جلد پہنچا سکیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ آج تم سے کوئی تلوار کا جہاد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جس سے تم خوف زدہ ہو جاؤ، اپنا خون بہانے کے لیے نہیں کہہ رہا، تمہیں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ۔ بس یہ کرو گے تو حقیقی ان مومنات میں سے شمار ہوگے جو خیر امت میں شامل ہونے والی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے کام بہت آسان کر دیے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں 100 دروازے خود بخود کھول دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام نے، جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، اس نے دنیا میں پھیلنا ہی ہے اور پہنچنا ہے، اور سعید فطرت جو لوگ ہیں اس میں شامل ہونے ہیں جماعت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور اللہ تعالیٰ سینے کھول رہا ہے ان کے. لیکن ہم سے صرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خیر امت بننے کا حق ادا کرو اور نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں سے دور رہو. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے عورت مرد لڑکیاں اور لڑکے بچے اپنی حالت بدلنے کی طرف توجہ دیں گے. اور اس طرف ان کی توجہ ہوگی، دنیا داری کی طرف توجہ نہیں ہوگی بلکہ دین کی طرف توجہ ہوگی. دین کو دنیا کی پر مقدم رکھنے کی طرف توجہ ہوگی. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام آسان کرنے کی بات کی ہے، تو آج بھی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے سینے کھول رہا ہے، جن میں عورتیں شامل ہیں. میں نے صرف چند عورتوں کی مثالیں لی ہیں. ان لوگوں میں شامل فرما رہا ہے جو خیر امت بننے کا حق ادا کرنے والی حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. شام سے ایک ہماری الوانی صاحبہ ہیں، وہ اپنی خواب میں بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ پہلی خواب میں نے یہ دیکھی کہ علماء کا ایک مجموعہ دیکھا اور یوں لگتا ہے کہ وہ حوار مباشر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت اقدس جو ہمارا MTA کا عربی کا پروگرام ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں. بیدار ہونے کے بعد میرے ذہن میں صرف پنجاب کا لفظ محفوظ رہا جو میں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنا تھا. چنانچہ میں نے اپنی ایک احمدی سہیلی کو خواب سنانے کے بعد اس لفظ کا مطلب پوچھا تو وہ بہت حیران ہوئیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک اور خواب میں ایک نور دیکھا جو ایک ایسے شخص کے حلیے میں تھا جو پگڑی پہنے ہوئے ہے اور دو زانوں ہو کر بیٹھا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. جب میں بیدار ہوئی تو بہت خوش تھی اور میں نے بیعت کا اظہار کیا، لیکن کسی وجہ سے میری بیعت لیٹ ہو گئی. کہتی ہیں تیسری خواب میں نے دیکھا کہ میں دن کے وقت آرام کی غرض سے لیٹی ہوئی ہوں اور ایک آواز مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں تیسری دفعہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مہدی ہوں، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ اس کے بعد میری بیٹی نے مجھے جگایا اور میں حیران و پریشان تھی. چنانچہ میں نے جلد بیعت کر لی اور حضرت مسیح موعود السلام کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہی ہیں. کہتی ہیں آج تبلیغ میں کتاب پڑھ رہی ہوں، بہت خوشی اور سعادت کا احساس ہوا ہے اس کو پڑھ کے. اس کتاب میں مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آئی ہے. اس کتاب کے مطالعے کے بعد خدا تعالیٰ کی قدرتیں نئے انداز سے جلوہ گر ہوئی ہیں، اور جب بھی کوئی بات علم میں آتی ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت کو سجدے کرنے کو دل چاہتا ہے اور دل اس کی شکر اور حمد کے گیت گانے لگتا ہے. پھر ایک صاحبہ شام سے ہی وصال صاحبہ کہتی ہیں میں نے جب اہم جماعت کے بارے میں خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہی تو میں نے خواب میں آپ کو مجھے لکھ رہی ہیں وہ خط کہ آپ کو اپنی طرف آتے دیکھا. میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن ختم کر لو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا یا کسی کو تمہارے لینے کے لیے بھیج دوں گا. اس پر میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس چلی گئی تو واپس سیریا نہیں آؤں گی. اس پر آپ نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرائے. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے احمدی خامد محترم کو کہا کہ بیعت کا خط ارسال کر دیں. مطلب یہ تھا کہ جب جماعت میں شامل ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط رہوں گی اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کروں گی جو پھر واپس مڑ کے نہیں برائیوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں اور خیر امت میں شامل ہیں. پھر تیونس کی ایک احمدی خاتون نے اپنے خواب بیان کیا کہ جو انہوں نے 10 سال پہلے دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی جگہ پر ہیں، وہاں ایک ریسیپشن پر شریف عہدے صاحب کو دیکھا، وہ بھی اس ریسیپشن میں داخل ہو گئیں. وہاں انہوں نے مہادبو صاحبہ ہماری ایک ہیں عرب خاتون، بڑا اخلاص سے کام کر رہی ہیں، تبلیغ کے کام میں بھی بہت آگے ہیں، جماعت کے لیے وقفی ہیں. اور بہت سی پاکستانی لجنہ کو دیکھا اور ان سے پردے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ تمہارا پردہ ٹھیک ہے. اب یہ بھی یہاں پہ ضمن میں ذکر کر دوں کہ بعض عرب عورتیں مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہم مسجد میں گئے UK میں بھی اور جگہوں پہ بھی، وہاں احمدی عورتوں کے پردے ٹھیک نہیں تھے. عرب جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنے بالوں کے پردوں کی طرف بہت توجہ دیتی ہیں، سر ڈھانکا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس لیے ان کو بڑا عجیب لگتا ہے
کہ احمدی عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہوتی، ہلکا سا ایک دوپٹہ چنی سر پہ ڈالی ہوتی. اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. بہرحال یہ تو اچھا ہوا کہ ان کو ان پاکستانی احمدی عورتوں کا خواب میں کم از کم پردہ اچھا نظر آیا. کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے جب بیعت کر لی تو ایک دن اپنی بہن سمیرہ کے ساتھ بیٹھی ایم ٹی اے دیکھ رہی تھی. ایم ٹی اے پر الحوار المباشر لگا تھا. میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ یہ مسیح کے ساتھی ہیں. پھر ایم ٹی اے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر میں نے دیکھی. یہ دیکھ کر میری بہن نے بڑے تعجب کے انداز میں کہا کہ اس نے 10 سال قبل ایک خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ہی تصویر، یہی افراد اور یہی نظارہ دیکھا تھا جو وہ ایم ٹی اے پر دیکھ رہی تھی. تو یہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ خود گھیر گھیر کے لوگوں کو لا رہا ہے اس طرف خیر امت میں شامل کرنے کے لیے. اور ہم جو اکثریت جن میں یہاں بیٹھی میرے سامنے پیدائشی احمدی ہیں، ان کو کس فکر کے ساتھ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو بہترین مومنات میں سے شامل کرنا ہے جو خیر امت کہلانے کی حقدار ٹھہرے ہیں. اور یہ خواب اس وقت کا ہے جب ایم ٹی العربیہ بھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا. پھر آئیوری کوسٹ سے ہمارے مولک صاحب لکھتے ہیں کہ اپریل اور مئی 2011 میں 20 مقامات کا دورہ کیا. ایک گاؤں نیاکارا میں ایک خاتون مانوفتو عوارض کسی بیماریوں میں مبتلا تھیں اور حاملہ بھی تھیں. وہ اپنی بیماری سے عاجز آ چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے سے اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی. ایک رات وہ خواب میں ایک پگڑی والے شخص کو دیکھ کر ڈر گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی، لیکن جس طرف بھاگتی ادھر ہی وہ انہیں دیکھتی. آخر اس پگڑی والے شخص نے اسے کہا کہ ڈرو نہیں، میں آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس پر آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جلد ہی وہ ٹھیک ہو گئی. 4 مہینے کے بعد اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا. ایک دن اس عورت کا احمدیہ مشن نیاکارا میں آنا ہوا تو وہاں انہوں نے میری تصویر دیکھی اور دیکھتی کہنے لگی یہ تو وہی شخص ہے جنہوں نے میرے لیے خواب میں دعا کی تھی اور میں تندرست ہو گئی ہوں. اور اس سے بتایا گیا کہ خلیفۃ المسیح خامس ہیں. اور اس کے بعد پھر اس نے اور اس کے شوہر نے بیعت کر لی. تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دکھاتا ہے کسی بھی خلیفہ کو جب نظارہ دکھاتا ہے لوگوں کو جو جانتے بھی نہیں، تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا اظہار ہو. پھر ہماری اٹلی کی میں ہیں ایک عرب خاتون، ان کی تو بہت لمبی چوڑی وہ کہانی ہے کس طرح انہوں نے ایم ٹی اے کو دیکھا اور ان کے خامد نے کہا کہ دیکھا کرو، وہ دیکھتی رہیں اسے اور دیکھ کر آخر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں احمدی ہو جاؤں گی، بیعت کر لوں گی. لیکن خامد اپنی مصروفیات کی وجہ سے احمدی نہیں ہو رہے تھے. آخر کسی وجہ سے ان کی نوکری چھوٹ گئی. نوکری ختم ہونے پر خامد کو انہوں نے کہا کہ تم ایم ٹی اے بیٹھ کے دیکھا کرو. اور دیکھنے پر بہت سارے سوال جو تھے ان کے ذہن میں ابھرے. اپنے مولویوں کے پاس جب جاتے تھے ان کے جواب لینے کے لیے تو مولوی ان کے جواب نہیں دے سکتے تھے. آخر انہوں نے بھی ایک دن بیعت کر لی. اپنی خوابوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن شروع میں جب کہ ہم میاں بیوی احمدیت کے بارے میں بحث کرتے تھے، ایک دن وہ کہیں دور دراز علاقے میں گئے تا لوگوں سے احمدیت کے بارے میں پوچھیں. واپس لوٹے تو ان کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا. کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان مشائخ سے جو سارا قرآن پڑھے ہیں بہتر سمجھوں. میاں کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میں احمدیت کی طرف بڑی شدت سے راغب تھی. اس رات میں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں روئی کہ الہی میں تو حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں اور میرے میاں بھی اطمینان قلب چاہتے ہیں، سو ان پر حق آشکار کر اور مجھے بھی ثابت قدم رکھ. اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابیں دکھائیں. کہتی ہیں پہلی خواب یہ تھی کہ میں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور گھر میں چیزیں بکھری پڑی ہیں، صوفہ اور کرسیاں بھی سب الٹ پلٹ ہیں. یہ سن کر کے خلیفہ وقت آنے والے ہیں. میں نے چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کی
مگر پھر بھی بکھری رہ گئیں۔ کہتے ہیں جب داخل ہوئے آپ تو میں اور میرے میاں ان کے پہلوؤں میں کھڑے ہو گئے، آپ کے پہلوؤں میں کھڑے ہو گئے، اور میں الٹ اشارہ دکھا کر گویا شکوہ کر رہی ہوں کہ بچوں نے یہ ادھم مچایا ہے۔ تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کی ایک عورت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ لوگ تبلیغی سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ عورت جلد واپس چلی جائے کیونکہ خلیفہ وقت ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ خیر پھر کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اپنے مشنری کو لکھتی ہیں یا دفتر میں نے دیکھا کہ میرے متعلق کہ ان کی کوئی دکان ہے جو گندم کی بوریوں سے بھری ہوئی ہے اور لوگ اس میں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، میں بھی اٹھاتی ہوں۔ ایک شخص اچانک مجھ سے جھگڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن اس دکان میں موجود گندم ختم ہو جائے گی۔ میں بڑی جرأت سے جواب دیتی ہوں کہ زمین کا یہ ٹکڑا دیکھتے ہو، ایک وسیع ٹکڑا ہے زمین کا، یہ ہماری زمین ہے، اگر میں اس گندم کا ایک دانہ اس میں بوؤں گی تو وہ 100 دانے نکالے گا، تمہارا کیا خیال ہے یہ ہزاروں دانے کتنے ہو جائیں گے؟ تو یہ جب خوابیں انہوں نے دیکھی اس کے بعد خیر اس بیعت بھی کر لی اور جرأت ان میں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح ہے کہ ایک دانہ بویا جاتا ہے تو 100 دانے اللہ تعالیٰ نکالتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت خیر امت ہے، اس خیر امت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس آپ لوگ بھی اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو احمدیت میں وہ عورتیں لا رہا ہے جو اپنے خامدوں سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہو رہی ہیں اور آپ کو سلام پہنچا رہی ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو رہی ہیں جو خیر امت کا حق ادا کرنے والی ہیں، اپنے خامدوں اور اولادوں کی اصلاح کے لیے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی اصلاح کا باعث بن رہی ہیں۔ یہی کام اگر آج آپ کریں گی اور اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گی کہ ہم نے کرنا ہے، تو اس زمانے کی ان خواتین میں شامل ہو جائیں گی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہی وہ حقیقی جماعت ہے جو خیر امت ہے، جنہوں نے آخرین میں سے ہو کر اولین کے فیض پانے کی خوشخبری پائی ہے۔ ایک عرب نے مجھے لکھا کہ میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ ہم قرآن شریف میں آتا ہے کہ تم خیر امت ہو، تو خیر امت یہ ہے، نہ ہمارے علماء کے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، غیروں نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے، کس قسم کی خیر امت ہے؟ اب جب کہ میں MTA چینل دیکھنا شروع کیا ہے، احمدیت کا تعارف ہوا ہے، احمدیت میں شامل ہوا ہوں، تو اب مجھے یقین آ گیا کہ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ ماننے والے ہی ان لوگوں میں شامل ہیں جو خیر امت ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اسلام اور احمدیت کا دنیا پہ غلبہ ہوگا۔ بس آپ لوگ اپنے فرائض کو سمجھیں، چاہے وہ بچیاں ہیں، 10-11 سال کی بچیاں بھی عقل والی بچیاں ہوتی ہیں، نوجوان بچیاں بھی اپنے فرض کو پہچانیں، حق کو پہچانیں، صرف فیشن یا دنیا کی چکا چوند آپ کو متاثر نہ کرے، اس ذمہ داری کی طرف توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے کہ آپ نے دنیا کی اصلاح کا باعث بننا ہے اور دنیا کو نیکیوں کی تبلیغ کرنی ہے۔ اسی طرح بڑی عورتیں ہیں جو عمر کی نوجوانی کے قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور جب ہم تمام مرد عورتیں مل کر ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف توجہ دیں گے تو تبھی ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم آپ کے بعثت کا مقصد پورا کرنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.